یا علی مدد. پہلے آپ سب کو عید کی مبارک، نئے سال کی مبارک، گولڈن جوبلی کی مبارک. اور حضرت امام جدی جدی جماعتوں میں جا کے دیدار کی مبارک. اور جو آنے والا اس برس کے اندر جو بننے والے ہیں، یہ ایک ہسٹوریکل چیزیں ہوگی. اور ان سب کے لیے میں آپ کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ مولا آپ کو امام اور اس کی مہربانیوں کا بدلہ اور عوض دے. سکھی رہو، آباد رہو. علائی فتح نے مجھے یاد کرایا کہ اس برس کے اندر گولڈن جوبلی ہے. میں اس کے متعلق کچھ کہوں گا لیکن ابھی نہیں. دینداروں، ساری زندگی گنانوں کے اندر اوت پروت ہوتے ہوتے نکالی. اور واللہ باللہ اگر کوئی آدمی گنان سمجھ سکتا ہے تو کیا ہونے والا ہے، کیا ہو چکا ہے اور کیوں ہوا، گنانوں میں اس کے آنسرز ہیں، جواب ہے. ہمارے پیروں نے جو کمال کیا ہے، لوگ ابھی تک اس کو سمجھے نہیں. ہمارے اسکالرز نے اور ہمارے دوسرے بہت سے بھگتوں نے اس بات کے اوپر زور لگایا کہ ہم کو اسماعیلی مذہب میں داخل کرنے کے لیے گنان رچے گئے. گنان اس لیے نہیں رچے گئے. ہندوؤں کو مسلمان بنانے کے لیے گنان نہیں رچے گئے. میں نے اپنی وعظوں کے اندر اس بات کا خلاصہ کیا ہے. اور ابھی اس وقت آپ میں کچھ ایسے لوگ بیٹھے بھی ہیں کہ جنہوں نے شاید میری آوازیں سنی ہوں گی. اے مومنو، قرآن شریف کی جو ابھی آیتیں پڑھی گئیں، خدا رحمان ہے، بخشنے والا. اس نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو بیان سکھایا. ابھی بیان بہت بڑا لفظ ہے. آدمی کا بولنا یہ بھی بیان ہے، آدمی کا سننا یہ بھی بیان ہے، آدمی کا جو علم ہے وہ بھی بیان ہے، کسی حقیقت کو جاننا بیان ہے. ہمارے لیے پیغمبروں کے تھرو سے، نبیوں کی معرفت سے علم پیدا کیا. خدا نے علم صرف انسان کو دیا ہے. ایون فرشتوں کے پاس علم نہیں ہے. اگرچہ فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن علم انسان کو دیا. اور یہ حقیقت سمجھنے کے لیے حضرت آدم کی سٹوری قرآن میں پڑھو تو پتہ لگے کہ علم کیا چیز ہے. علم نور ہے. اس علم کو پیغمبروں کی معرفت زمین پہ خدا بھیجتا رہا. لاکھوں برس نکل گئے اور آخر
نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اوپر یہ علم کو ختم کیا، قرآن اتار کے تمام جتنے بھی خدا نے نبیوں کی معرفت صحیفے بھیجے تھے ان سب کو کنسائز فارم کے اندر قرآن کے اندر سمو دیا۔ 1,24,000 نبیوں کے اوپر جو کچھ بھی اترا وہ سب کچھ قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس طرح ناول پڑھا جاتا ہے اس طرح سے پڑھ جائے۔ قرآن کے اندر بہت بریف چیزیں ہیں، ان کو ایلیبوریٹ کرنا، ایکسپینڈ کرنا، سمجھنا اس پروردگار کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، اور اس کے لیے استاد چاہیے۔ جب یہ رسول اللہ اپنی نبوت کو ظاہر کر چکے تو دکھ میں پڑ گئے۔ اس کے پہلے وہاں کے قریش اور عرب حضرت محمد کی 40 برس کی عمر تک نبوت جب تک ظاہر نہیں کی تب تک بڑی عزت کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر 2 آدمی جھگڑتے تھے تو فیصلے کے لیے کہتے تھے چلو محمد کے پاس چلیں، لیکن جب آپ نے اپنی نبوت ظاہر کی تو دکھ میں پڑ گئے، یہ سب دشمن ہو گئے۔ اور خاص طور پہ نبی صاحب کے جو سگے کٹوبی تھے اور قبیلہ قریش تھا، سب کے سب دشمن بن گئے۔ مگر آپ نے کام کرنا تھا، کام کیا۔ 23 برس لڑتے رہے اور 23 برس تک حضور نے اپنی نبوت کا کام کیا۔ آخر سب کے سر جھک گئے۔ علی کی تلوار جو نہ ہوتی تو رسول پاک کامیاب نہ ہوتے، کیونکہ یہ سب اکھڑ لوگ تھے، وحشی تھے، جنگلی تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لیے طاقت اور زور کی ضرورت تھی، اور رائٹ بگننگ سے ہی، بچپن سے ہی بلکہ بیبی ہوڈ سے مرتضی علی کی طاقت ظاہر ہوتی تھی۔ نبی صاحب جھولے میں سوئے ہیں، کریڈل میں، ادھر ادھر سے ایک پائتھن آ گیا، اجگر آ گیا، اس نے ایسا منہ اونچا کیا، مرتضی علی کی آنکھ کھلی ہوئی۔ جیسے ہی اس نے منہ اونچا کیا، حالانکہ آپ کی عمر 6 مہینے سے بھی کم تھی، مرتضی علی 6 مہینے سے بھی کم عمر کے تھے، ایسا ہاتھ کیا، اس کی گردن کو پکڑ لیا۔ علی کے ہاتھوں سے یہ جو پائتھن تھا اس کا منہ بڑا تھا، لیکن گردن سے اس کو پکڑ لیا اور اس کو اس قدر زور سے دبایا کہ اس کا منہ کھل گیا، اور دوسرے ہاتھ کا انگوٹھا اندر ڈال کے 2 انگوٹھوں سے اس کو چیر ڈالا۔ ہو سکتا ہے؟ پاسبل ہے 5-6 مہینے کا بچہ ایسا کر سکے؟ لیکن علی نے کیا، اور جب ماں باہر سے آئی تو گھبرا گئی، دیکھا تو علی سویا ہے۔ اس وقت ماں نے اس کو نام رکھا حیدر،
اس چھوٹی عمر سے میں نے یہ واقعہ اس لیے بتایا ہے کہ پنگھوڑے سے یعنی جھولے سے آپ کی یہ نشان نظر آتے تھے. یہ طاقت کہاں سے آتی تھی؟ یہ الہی طاقت تھی. ایک دفعہ حضور مولا مرتضی علی 5 برس کی عمر میں لڑکوں سے کھیل رہے تھے. اس گروپ کے اندر 10-10 12-12 برس کے لڑکے بھی تھے. تو کوئی ایسا اکھڑ لڑکا تھا کہ جو اپنے آپ کو بہت سمجھتا تھا. کسی بات کے اوپر تکرار ہو گئی. مرتضی علی نے اس کو پکڑ کے مارا. اس کی فیور میں دوسرے لوگ آئے. مرتضی علی نے ایک ایک کو پکڑ کے سب کو مارا. کسی کی ناک توڑ دی, کسی کا کان توڑ دیا, کسی کا ماتھا توڑ دیا. سب روتے روتے اپنے گھروں پہ گئے. کیا ہوا کیا ہوا؟ کفمنا علی, علی نے ہم کو توڑ پھوڑ دیا. یہ جو لفظ ہے کفمنا, اس کا مطلب ہے کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. علی نے ہم کو توڑ پھوڑ دیا. کفمنا علی. یہ علی تھے جس نے اسلام کو بچایا, بلکہ اسلام کو پھیلایا. وہ مرتضی علی تھے. 12 برس کی عمر ہے. مرتضی علی کو رسول اللہ کہتے ہیں, یا علی, اللہ نے حکم دیا ہے میں ابھی اپنی نبوت کو ظاہر کروں. بعض کتابوں میں 10 کی عمر ہے, بعض میں 12 کی عمر ہے. لیکن ایک بات تو ضرور, نبی سے 30 برس چھوٹے تھے. رسول اللہ 30 برس چھوٹے تھے. رسول اللہ 40 برس کے تھے, مرتضی علی 10 برس کے تھے. بھائی دعوت کرو, دعوت عشیر کا بندوبست کرو یا علی. اچھا, دعوت کی. 40 آدمی کہ جو سارا بکرا کھا جاوے چھوٹا سا, ایسے آدمی, ماما, چاچا, نانا, تایا, یہ سب رشتہ دار تھے. سب کو بلا کے دعوت میں کیا رکھا؟ 5 روٹیاں, ایک دودھ کا پیالہ, بکرے کی, گائے کی نہیں, بکرے کی ایک ٹانگ. تو ایک چاچا کہتا ہے, محمد کیا مذاق کے لیے بلایا ہے؟ یہ تو ایک آدمی کو پورا نہیں ہے, اور 40 جنے ہیں. چاچا اب شروع تو کرو, دوسرا بھی بہت کچھ ہے, آتا ہے. تو یہاں سے شروع کیا. تھوڑا سا گوشت لیا, روٹی کا ٹکڑا ڈالا منہ میں, دودھ کا ایک گھونٹ پیا, بازو میں پاس ہو گیا, پاس ہوتا رہا. دوسرا چکر چلا, تیسرا چکر چلا, چوتھا چکر چلا, 10-12 چکر چل گئے. سب کے پیٹ بھر گئے. کچھ اور, بس کچھ اور چاچا. اور ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں, ابھی تک تھوڑا گوشت باقی ہے, ابھی تک دودھ کا تھوڑا پیالے میں نشان باقی ہے, آدھی پونی روٹی باقی ہے. محمد, واللہ کیسا جادو کیا تو نے, کیا جادوگر ہے. لیکن جو مجھے کہنا تھا وہ یہ ہے, کھا چکے. رسول پاک کھڑے ہوئے, چاچا ماما سب کو سلام کیا کہ خدا نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے, اور میں تم سب کو دعوت دیتا ہوں کہ مسلمان بنو, میرے ہاتھ پہ بیعت کرو, میرے کو رسول مانو. اور میں اس کام کے لیے آپ میں سے کسی کی مدد چاہتا ہوں. کوئی نہیں اٹھا. علی کھڑے ہوئے, کہتے یا محمد میں آپ کی مدد کروں گا. فرمایا بیٹھ جا. پھر دوبارہ پوچھے,
پھر بھی علی کھڑے ہوئے، تیسری دفعہ بھی علی کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، بھلے میری ٹانگیں پتلی سی ہیں لیکن میں جو آپ کا دشمن بنے گا میں اس کا پیٹ پھاڑ دوں گا۔ سب اٹھ کے ہاں 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 کھی کر کے چلے گئے، ایک 40 برس کا، ایک 10 برس کا۔ ان دو نے ساری دنیا کو چینج کرنے کے لیے بیڑا اٹھایا، اور ظاہر ہوا کہ ان دونوں نے کام پورا کیا۔ یہ سب کے سب یا مر گئے یا محمد کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ آپ کو یہ ہسٹری اس لیے بیان کرتا ہوں کہ مجھے گولڈن جوبلی، ڈائمنڈ جوبلی، حضر امام کی گولڈن جوبلی کی کچھ بات کرنی ہے، اس کے لیے یہ چیز جاننی ضروری ہے۔ یہ گولڈن جوبلی ابھی نکلی ہے ایسا نہیں، یہ تو 2000، 4000، 5000 سال پہلے سے ان چیزوں کے اشارے ہوئے ہیں۔ آپ کبھی علم پڑھو تو آپ کو حیرانی ہوتی ہے۔ اس طرح اسلام شروع ہوا۔ نبی کریم کی وفات تک 5 لاکھ آدمی مسلمان ہو چکے تھے، 2 لاکھ مدینے میں تھے۔ بھلے ان کے اندر بہت سے یہودی تھے، یہودی بہت کم مسلمان ہوئے، کرسچن بھی بہت تھے، مگر جب نبی کریم نے وفات پائی تو علی کے دشمن بہت ہو گئے تھے۔ علی کے دشمنوں میں سب سے بڑے دشمن جو تھے انہی کے جو صحابی اور کمپینین تھے رسول اللہ کے، وہ علی کے دشمن تھے۔ اور یہاں فانٹا پڑ گیا، علی کا چھوٹا سا گروپ الگ ہو گیا اور خلیفوں کا بہت بڑا گروپ، سارے جتنے بھی مسلمان تھے وہ 99% خلیفہ کی طرف چلے گئے۔ ابھی جو علی کے پاس جو علم تھا اس کو اپنے مریدوں کو دینے کے لیے وقت نہیں تھا۔ علی کے 5 برس خلافت کے لڑائیوں میں نکلے، جان بوجھ کے لڑائیاں کروائی گئی۔ اینی وے جو علم دینا تھا وہ نہیں ملا، حالانکہ بہت کچھ علم ملا سلیمان فارس کے تھرو سے، ابو ذر غفاری کے تھرو سے، ساسا بن سوہان کے تھرو سے۔ یہ کچھ ایسے لوگ تھے نزدیک کے کہ جو ایک دوسرے سے علم رکھتے تھے۔ سلیمان کو تیار کرنے کے لیے علی مرتضیٰ نے بڑی بخششیں کی۔ سلیمان فارس، اسلام کے عالموں نے ایمان کے 10 درجے رکھے ہیں، سلیمان کو 10ویں درجے پہ سمجھا گیا ہے کیونکہ وہ اہل بیت میں داخل ہوئے۔ اس سے نیچے اترتے ہوئے ابو ذر غفاری بھی تھے۔ ان لوگوں کے پاس روحانی سیکرٹ علم تھا کہ جو مرتضیٰ علی سے اور مولا علی علیہ السلام کی مہربانی سے رسول اللہ سے ملا۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ لوگ تھے جو اصحاب تھے، 10 اصحاب کہ جو لوگوں کو امامت کی شناخت دلایا کرتے تھے۔ معاویہ کی وجہ سے، بنی امیہ کی وجہ سے مذہب سیکرٹ ہو گیا۔ یہ اسماعیلی مذہب تھا، اس وقت نام اسماعیلی نہیں تھا لیکن اسماعیلی مذہب تھا امامت کی شناخت کی وجہ سے۔ اس طرح سے یہ چلتا رہا۔ مرتضیٰ علی شہید ہوئے، حضرت امام پیر حسن شہید ہوئے، امام حسین شہید ہوئے، امام زین العابدین شہید ہوئے،
इमाम मोहम्मद बाकर को थोड़ा टाइम मिला कि इल्म लिखने और सिखाने का, मगर इमाम जाफर सादिक का जो टाइम था वो बहुत गोल्डन टाइम था। इमाम जाफर सादिक को ये टाइम मिला कि उन्होंने बहुत कुछ इल्म लिखा और लिखवाया। बड़े बड़े आलिम इमाम जाफर सादिक के शागिर्द थे। अबू हनीफा जो सुन्नियों का इमाम है, सुन्नियों में जो 4 इमाम हैं, उनके अंदर अबू हनीफा हनफी है, ये इमाम जाफर सादिक का शागिर्द था। इस तरह इमाम जाफर सादिक ने इल्म की बुनियाद रखी, एक यूनिवर्सिटी बनाई, उसके पहले कॉलेज बनाया, जामिया बनाई, जो जामिया यानी यूनिवर्सिटी, और इस तरह इल्म की बुनियाद रखी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे इमामों को वक्त मिला काम करते रहे, लेकिन दुश्मन बहुत थे, बहुत ज़्यादा काम न हो सका। लेकिन कुछ टाइम के बाद हमारे 11वें इमाम मौलाना मोहम्मद अल मेहदी मोरक्को में उन्होंने तख्त पे पांव रखा और इस्माइली राज शुरू हुआ मोरक्को से, और ये इधर से ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट में आके यहाँ हमारी फातिमी सल्तनत शुरू हुई। पौने 200 बरस की ये जो फातिमी सल्तनत थी, इसके अंदर इल्म का बहुत फैलावा हुआ, बहुत फैलावा हुआ, और इसमें खास तौर पे इमाम हाकिम के टाइम में। साथ साथ इमामों को सब मालूम था, साथ साथ इधर इमाम मुस्तरसद बिल्ला का वारा आया और उधर हसन बिन सबा ने आलमूद में अपना राज कायम किया। जब यहाँ मुफ्ती अली तख्त के ऊपर बैठ गया तो जो इस्माइली था वो इधर से निकल के इमामत भी वहाँ चली गई। अब देखो, इस वक्त इमाम मुस्तरसद बिल्ला के टाइम में इधर वहाँ आलमूद में काम काज हुआ और इमाम ने हमारे पीर सदगुरु नूर को हिंदुस्तान भेजा। 2 जगह इल्म शुरू हो गया। आलमूद के अंदर 171 ईयर्स की जो राज था हमारा, उसके अंदर हमारा बहुत सा हिस्सा जो था इल्म का, वो मुफ्ती अली के हाथ में चला गया। बोहरों के पास है आज वो। फातिमी टाइम का जो लिटरेचर है वो बोहरों के पास है, लेकिन हमारे दाइयों ने आलमूद के अंदर फिर से उसको लिखना शुरू किया, अरबी और फारसी दोनों में लिखना शुरू किया, और यहाँ हिंदुस्तान के अंदर हमारे पीरों ने लिखना शुरू किया। गिनान जो है वो इल्म है कि जो फातिमी टाइम के अंदर बोहरों के हाथ में चला गया और आलमूद के अंदर हलाकू खान ने बर्बाद कर दिया, जला दिया, लेकिन हिंदुस्तान में बच गया। गिनान वो इल्म है कि जिसमें जमीन आसमान का इल्म मौजूद है। पीरों ने कमाल क्या किया कि ये बर्बाद न हो जाए, 24 ज़बानें यूज करके, 24 भाषाएं यूज करके पीरों ने गिनान बनाया। एक एक पाठ के अंदर 4-5 लैंग्वेजेस हैं, और ये करने की ज़रूरत ये पड़ी कि आम लोग इसको यूज न कर सके। आम लोग गिनानों को पढ़ नहीं सकते, खोजे नहीं पढ़ सकते, दूसरे का पढ़ेंगे। 15-20 गिनान हैं जो हम जमात खानों में पढ़ते हैं, बाकी किताबों में पढ़े हैं। और हमारे पीरों ने, पीर शमस इमाम बाप ने खोज की, कैरेक्टर स्टार्ट किया, पीर सदरुद्दीन ने उसको इम्प्रूव किया, और ये खोज की के अंदर सारा हमारा शास्त्र मौजूद है। बाद में मुखी लाल जी देवराज के बाद कुछ गुजराती के अंदर, गुजराती कैरेक्टर के अंदर गिनान वगैरह छापे गए, लेकिन अभी तक सारा शास्त्र गुजराती में नहीं आया, अभी भी खोजकी में है।
اور ابھی تو کھوج کی پاکستانیوں نے بھی پڑھنی بند کر دیا، حالانکہ یہ اوریجنلی سندھ کی زبان ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے خزانے کو دفن کر دیا ہے، گنان بھول گئے ہیں، 5-10 گنان ہیں، اور وہ بھی جماعت خانوں کے اندر 4 پاٹ بولنا، 3 پاٹ بولنا۔ آج حالت یہ ہے کہ گنان سے مستی ہو رہی ہے، اور گنانوں میں جو علم ہے وہ ہم بھول گئے۔ میں اس کے اوپر سارا لیکچر نہیں دے سکتا، مجھے جو کہنا تھا وہ میں کہہ چکا۔ اب جو مجھے کہنا ہے وہ یہ ہے، گنانوں نے جو اشارے کیے ہوئے ہیں کہ ایسا وقت آئے گا کہ دنیا کے اندر 2 گروپ ہوں گے، ایک کمیونسٹ اور ایک نان کمیونسٹ۔ اس میں کمیونسٹ نام نہیں ہے، دینت کالنگا کا نام ہے، اور دینت کالنگا چین میں ہوگا، اس کی نشانیاں دی ہوئی ہیں۔ وہ کیا کرے گا اس کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے۔ پھر کیا ہوگا، دنیا زیادہ سے زیادہ اس کی طرف جائے گی، اور کم سے کم دنیا امام کی سائڈ میں رہے گی، اور امام کو جو ماننے والے ہوں گے وہ بھی اوپر سے ہی مانیں گے، دل سے کوئی نہیں مانے گا۔ مذہب کو توڑ پھوڑ دیں گے، اور توڑ پھوڑ رہے ہیں ہم لوگ ابھی۔ یہ تسبیح نکال ڈالو، لیمپ نکال ڈالو، یہ کر ڈالو، وہ کر ڈالو۔ ہم لوگ اپنے مذہب کو خود توڑ پھوڑ رہے ہیں، اور یہ بربادی کی نشانیاں ہیں۔ 12-13 سال پہلے میں نے کلگری میں ایک وعظ کی تھی، اللہ میرے اس سنچری کے اندر ہمارے مذہب میں، ہماری جماعت میں سے بہت سے لوگ نکل جائیں گے۔ آج بھی جماعت خانے میں جتنے آدمی آتے ہیں ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو نیاز نہیں پیتے، سکریت نہیں کھاتے، ایسے لوگ بھی ہیں کہ ایسے دعا میں بیٹھے رہتے ہیں، جب عشاء جو دیدار آتا ہے تو ایسا دے دیتے ہیں وہ لوگ، ابھی سجدہ نہیں کرتے۔ ایسے جماعت خانے میں لوگ ہیں کیونکہ ایمان نہیں ہے، اور بیٹھے ہیں اس لیے یاری دوستی یا سگاپن۔ ان تمام نشانیوں کے ساتھ آپ کو بڑی عمر کے لوگ ہوں گے جن کو کچھ تھوڑا یاد ہوگا، وہ انڈیا آئے تو گورنمنٹ کے پیپرز میں کچھ نام تھا، علی شاہ کا نام تھا، ہز ہائنس کا ٹائٹل ملا، تو ہندوستان کے اندر تھوڑا سا پتہ لگا کہ آغا خان خاندان ہے۔ حسن شاہ علی شاہ کی وفات ہو گئی، سلطان محمد شاہ 8 برس کے تھے۔ پہلی دفعہ اگر ہندوستان کے پیپروں میں کوئی چیز آئی تو 1906 میں، 1906 میں مسلم لیگ کی استھاپنا کی سلطان محمد شاہ نے، ایجوکیشنل کانفرنس بنائی تھی۔ اس کے بعد مسلم لیگ کی استھاپنا کی تو مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ بنی۔ اس کی نیوز پیپرز میں، ہندوستان کے پیپرز میں آئی، اور مولانا سلطان محمد شاہ کا نام آیا۔ لیکن افغانستان میں کہ یورپ کے اندر لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ آغا خان کون ہے۔ پھر تھوڑا آگے چلا، 1911 میں سلطان محمد شاہ نے علی گڑھ کو کالج بنایا، اور کالج سے یونیورسٹی بنائی۔ پھر تھوڑا سا واپس آیا، مسلم لیگ کی باتیں آئیں، یوں چلتے چلتے 1911 میں مولانا سلطان محمد شاہ کی سلور جوبلی ہونی چاہیے تھی، لیکن نہ ہو سکی۔
1915 میں ہونی چاہیے، لیکن میں 1911 کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اس وقت ایسی کوئی چرچا چل رہا تھا۔ ہوا کیا کہ پرنس علی خان سے پہلے ایک لڑکا تھا سلطان محمد شاہ کے گھر میں، اس کا نام تھا پرنس مہدی۔ وہ 1910 کے آخر میں گزر گئے، چھوٹی عمر میں، اس لیے وہ جو کچھ بھی بن رہا تھا وہ سب بند ہو گیا۔ لیکن جب 1935 میں 35 میں سلطان محمد شاہ کی گولڈن جوبلی ہوئی تو ساری دنیا کو پتہ لگا کہ آغا خان کی سلور جوبلی گولڈن جوبلی ہے اور گولڈ میں تولا جائے گا۔ ساری دنیا میں یہ پہلی دفعہ موقع تھا کہ آغا خان کا نام اور اسماعیلیوں کا نام آ گئے۔ یہ جوبلیاں بنانے کا مولا کو پیسہ جمع کرنے کی کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ مولا نے پیسہ لیا بھی نہیں، واپس ان کو دے دیا۔ بات یہ تھی کہ یہ جوبلیاں دنیا کے اندر پھیلاوا کرنے کے لیے، پروپیگیشن کرنے کے لیے کہ اسماعیلی نام کی ایک قوم ہے، ان کا مالک ایک آغا خان ہے یہ، اور اس کے فوراً دوسرے برس 1936 میں جنوری کی 19 تاریخ کو بامبے میں سونے کے اندر سلطان محمد شاہ تولے گئے، اور دوسرے برس 37 کی اگست مہینے کے اندر مولانا سلطان محمد شاہ کو لیگ آف نیشنز کا پریزیڈنٹ بنایا گیا۔ ساری دنیا کے پریزیڈنٹ اور راجاؤں مہاراجاؤں کے اوپر اس کو لیگ آف نیشنز کا پریزیڈنٹ بنایا، پریزیڈنٹ آف دی ورلڈ، سلطان العظیم۔ حسن علی شاہ ماں باپ کہا کرتے تھے کہ یہ سلطان ہے، یہ ساری دنیا کا سلطان بنے گا، اس طرح۔ اور یہ اشارے گنانوں میں ہیں۔ اس طرح سے یہ معاملہ آہستہ آہستہ گئے 1000 برس کے اندر گنانوں کی معرفت سے ہمارے سامنے آیا۔ میں آپ کو بات کروں، 3 لاکھ اسماعیلی تھے 1935 گولڈن جوبلی کی تولاویدی جنوری میں ہوئی، مگر ہے حقیقت میں 35 میں۔ سلطان محمد شاہ کو ماننے والے 3-3.5 لاکھ قبطیوں کے ساتھ ہندوستان میں اسماعیلی جماعت تھی، اور ہم کو سلطان محمد شاہ کے باڈی کو وزن کر کے دنیا کو دکھانا تھا کہ ہم نے اپنے امام کو سونے میں تولا ہے۔ اس کے لیے ہمیں 3,20,000 روپے کی ضرورت تھی۔ سبز علی مشنری کو 1.5 برس لگا، 1.5 برس۔ 3.5 لاکھ جمع کرنے تھے، لیکن 3 لاکھ ہوئے۔ 1.5 برس لگا، پیسے نہیں تھے لوگوں کے پاس کہ 3 لاکھ آدمی مل کے 3 لاکھ روپیہ جمع نہ کر سکے۔ اور جب ہی مولا کو کانٹے کے اوپر رکھا، اسکیل کے اوپر، سبز علی مشنری سونا ڈال رہے ہیں، 19 جنوری 1936 حسن آباد کے اندر لاکھ آدمی ہے، آگے پیچھے اندر باہر، سبز علی مشنری اسکیل میں سونا ڈال رہے ہیں۔ مولانا سلطان محمد شاہ وہ گھی تولنے کا جو کانٹا ہوتا ہے اس میں ایسا بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح کرسی پہ بیٹھے ہیں۔ سارا سونا ختم ہو گیا، اور امام ابھی بھی دنیا بھانے ایسا نیچے ہیں، کانٹا اونچا ہے، رنگ فق ہو گئے لیڈروں کے۔ ادھر خبر پہنچی سونا ختم ہو گیا، شاباش، عورتوں کی شاباش، بنگڑیاں اتار ڈالی، کانٹے وہ آپ نے ایئر رنگ اتار ڈالیے، گلے کے ہار نکال ڈالے، ٹوپیاں بھر کے سونا چلا آتا ہے۔ سونا تھوڑا ہے، ابھی تک کانٹا ہلا نہیں۔ سبز علی مشنری مولا کے سامنے آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، مولا یہ پاؤں اوپر کر۔
زمین کے ساتھ پاؤں لگے ہیں، زمین پاؤں کیسے چھوڑے گی؟ مولا ہنس پڑے، تھوڑا سا سونا باقی رہ گیا تھا، اس کے من میں وہ ڈالے گا، جیسے ہی اس نے پاؤں اونچو کیا کانٹا اوپر آ گیا، دوسرے سونے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ساری دنیا کے اندر یہ خبر گئی کہ آغا خان کو انہوں نے تولا ہے، خالی آغا خان کو نہیں تولا، اس کے بوٹ بھی تولے ہیں، اس کے کپڑے بھی تولے ہیں۔ یہ کوئی گیمک نہیں تھا، یہ ایک پلانڈ چیز تھی کہ ساری دنیا کے اندر یہ ہو جاوے کہ آغا خان نام کی کوئی ویکتی ہے۔ چلو امام نے اپنے یہ سارا پیسہ قبول کر کے ایجوکیشن کے لیے قوم کو دے دیا۔ افریقہ کے اندر افریقہ والوں نے گولڈن جوبلی بنائی تو مولا نے یہ پیسہ ان کو انشورنس کمپنی بناؤ تاکہ تم کو یہ تمہارے بزنس میں مدد وغیرہ کرے، جوبلی انشورنس کمپنی۔ ہماری جماعت ایجوکیشنلی، اکنامکلی، کمرشلی بڑھتی رہی۔ 3 لاکھ روپے ہندوستان کی جماعت میں 1.5 برس میں نہ ہوئے، اور اب موقع آیا ہے ڈائمنڈ میں تولنے کا۔ دنیا میں پہلے سے ہو رہا تھا ڈائمنڈ میں تولنے کا، ڈائمنڈ میں تولنے کا۔ اتنے ڈائمنڈ لاؤ گے کہاں؟ 246 پاؤنڈ 246 پاؤنڈ سلطان محمد شاہ کا وزن تھا، اور ڈائمنڈ جمعے میں آدھا پاؤنڈ بڑھ گیا۔ آپ کو معلوم ہے انڈیا کے اندر جدا، افریقہ میں جدا، دونوں جگہ ہیروں کے تولنے کے لیے، ہیروں کو خریدنے کے لیے یا ہیروں کو لینے کے لیے جماعت نے 1 کروڑ روپیہ، 1 کروڑ شلنگ اور ادھر 70 یا 75 لاکھ روپے جمع کیے۔ ساؤتھ افریقہ کی ہیرے کی کھان والی کمپنی سے ہم نے ہیرے ادھار لیے، کرائے پہ لیے کہ ہم ہیرے لے کے وزن کر کے مولا کو پھر تم کو یہ واپس دے دے گے، اور جتنا تمہیں پیسہ چاہیے اس کا کرایہ دے دے گے۔ انہوں نے قبول کیا، اور انہوں نے ایک پیسہ نہیں لیا، ہیرے کی کمپنی نے، ڈائمنڈ کمپنی نے کچھ پیسے نہیں لیے، لیکن جو خرچ ہوا وہ خرچ انہوں نے لیا۔ مگر میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ 3 لاکھ روپے یا 3.5 لاکھ شلنگ اکٹھا کرنے میں سخت تکلیف ہوئی، لیکن 1 کروڑ شلنگ جمع کرنے میں تکلیف نہیں ہوئی۔ لوگ مولا کے مرید اتنے مالدار بن گئے، موٹریں آ گئی، بنگلے آ گئے۔ میرے کو یاد ہے، میں نے وہ گاڑی بھی دیکھی ہے۔ گولڈن جوبلی جب ہوئی پرنس صدر الدین کی ماں کے ساتھ، بیگم ہینری کیرون کے ساتھ مولا افریقہ آئے۔ اس وقت ہمارے دار السلام کی جماعت میں ایک بڑا مشہور آدمی تھا، اسماعیل ہاشمانی، خوب نام تھا اس کا۔ وہ ایک ہی آدمی تھا کہ جس کے پاس ایک موٹر تھی، سیکنڈ ہینڈ موٹر تھی، مگر وہ موٹر اتنی اچھی نہیں تھی۔ تو جماعت نے ایک ہندو کو، بہت مالدار شخص تھا، اس کو کہا کہ تو موٹر دے مولا کو بٹھانے کے لیے، تو اس نے موٹر دی۔ لیکن سلطان محمد شاہ جب بھی آئے اور سی پلین سے اترے تو موٹر کے لیے دروازہ کھولا تو سب پوچھتے ہیں یہ موٹر اسماعیلی کی ہے؟ پریسیڈنٹ نے کہا نہیں خداوند، اسماعیلی کے پاس کوئی موٹر نہیں ہے، وہ موٹر ہے مگر آپ کے بیٹھنے کے لیے کہ میں وہاں بیٹھوں گا۔ اس ہندو کی موٹر میں نہیں بیٹھے، صاحب اپنے مرید کی موٹر میں بیٹھے۔
मंडप में आके दुआ शीश वगैरह दिए। सफ़र में इंशाल्लाह मैं जब दूसरी दफ़ा आऊँगा, ये बात कभी की है 1937 की, मैं जब दूसरी दफ़ा आऊँगा तो घरों घर मोटर होगी। दूसरी दफ़ा कब आया 1945 में, और घरों घर मोटरें थी, बंगले थे। जमात को उठाने के लिए उसकी दुआएं ज़रूरी थी। पैसे इकट्ठे किए सारी दुनिया में मशहूर करने के लिए, उसके लिए जो मेहनत की उसके बदले में जो दुआशीष मिली, तो घरों घर लोग मालदार बन गए। जमात की इकोनॉमिक कंडीशन ऊंची हो गई। अब क्या होगा, मैं मुंह नहीं खोलना चाहता और नहीं खोलूंगा, मगर आप देखोगे इंशाल्लाह बहुत दूर नहीं है, 6 महीने 6 महीने बाकी हैं। गोल्डन जुबली के बाद क्या होगा, आपकी आंखें ऐसी लग जाएगी, ऐसा होगा, अजीब चमत्कार होंगे। चमत्कार का मतलब ऐसे जादू मंत्र नहीं, मगर जो होने वाला होगा आप देखोगे इंशाल्लाह, देखोगे आपकी हाल औलाद भी देखेगी। तो ये जो जुबलियां थी, इमाम की जुबलियों के पीछे भेद था मजहब की इशायत, प्रोपेगेशन ऑफ इस्माइली फेथ। लोगों को इस्माइली बनाने के लिए नहीं, लेकिन उनको पता लगे कि दुनिया के अंदर इस्माइली कौम एक है और दुनिया के अंदर इमाम है। किस तरह पता लगे? अल्लाह कहता है ऐ लोगों, अभी देखो इसके अंदर या अय्युहन नासो, ऐ इंसानों, इसमें हिंदू मुसलमान काफर मोमन सब आ गए। कद जकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, हमने भेजा है तुम्हारी तरफ एक जाहिर प्रूफ, व अंज़लना अलैकुम, और हमने नीचे उतारा है नूरुम मुबीना, जाहिर नूर। यानी अल्लाह सारी दुनिया के इंसानों को कह रहा है कि नीचे मैंने प्रूफ भेजा है, वो कुरान है, और नूर भेजा है, वो इमाम है। अब ये चीज़ कि जो कुरान शरीफ में 1300 बरस पहले आ गई, उसको जाहिर करने के लिए, फैलाने के लिए, काम करने के लिए क्या होना चाहिए? दुनिया को पहले कहना चाहिए कि ये कौन है। कोई मौलवी उठ के कह सकता है कि मैं आले रसूल हूँ? ये कहता है। जैसे ही तख्त नशीन हुआ 20 बरस की उम्र में, तो इमाम ने कहा कि आई एम द होल्डर ऑफ द नूर ऑफ इमामत। इसने इस बात का डिक्लेरेशन किया है। ये डिक्लेरेशन सारी दुनिया के लिए इस आयत के हिसाब से है कि अल्लाह ने जो दुनिया के अंदर कुरान और नूर भेजा है, तो किस तरह से अब ये चीज़ जाहिर हो रही है। हज़रत इमाम ने अपनी जमात की तरफ थोड़ा सा मुंह फिरा लिया है और बाहर दूसरी दुनिया में घूम रहा है। ये सब उसकी प्लानिंग है। और इमाम को तंग मत करो, ये मौला आके दीदार दे, आके दीदार दे। अपने दिल के अंदर उसका दीदार पाने की कोशिश करो, इबादत करो। लेकिन इमाम को जो काम करना है उसको वो काम करने दो। वो गैरों में जाएगा, फिरेगा, घूमेगा, यूनिवर्सिटियों में बनाएगा, अस्पताल बनाएगा, यूनिवर्सिटियाँ बनाएगा। सारी दुनिया के अंदर वो अपनी मौजूदगी, अपनी प्रेजेंस का एहसास देना चाहता है, और वो दे रहा है। गोल्डन जुबली के बाद हज़रत इमाम दुनिया भाने हमारे पास बहुत कम आएंगे, बहुत कम आएंगे, बहुत कम आएंगे। और उसको बहुत कम आना पड़ेगा, बहुत कम आना पड़ेगा, इसलिए कि जो उसको बाहर का काम काज करना है। दीनदारों, मैं अपनी वाज़ों में कह चुका हूँ, आपको याद कराऊं कि आज से 100 बरस पहले पाकिस्तान के इस्लामाबाद में उस जमाने का इमाम राज करेगा, तख्त पे बैठेगा। और ये बातें भी किनानों में लिखी हुई हैं, मेरे पास उसकी तारीख भी है, ईयर भी है, पीरों ने सब कुछ बताया है।
پیر نے اس کا دن بتایا، کون سا وار ہوگا، کون سا مہینہ ہوگا، کون سی تاریخ ہوگی، کون سا برس ہوگا، کہاں ہوگا، کتنے بجے ہوگا، یہاں تک کہا گیا کہ دوپہر کے 3 بجے۔ باقی کا میں راز ایک دفعہ کہہ چکا ہوں بہت برس پہلے، لیکن اب میں ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا، وہ ٹائم آ رہا ہے۔ ہماری تیسری پیڑھی، گریٹ گرانڈ چلڈرن انشاءاللہ اس چیز کو دیکھیں گے۔ اس کام کے لیے یہ سب کچھ امام کر رہا ہے۔ کم بختی ہماری یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے وہ گاڑی چلانا نہیں جانتا۔ آپ کو معلوم ہے یہ چوگڑیاں کیا ہیں؟ چوگڑیاں نکال دیا گیا کیونکہ سمجھ نہیں آتی۔ چوگڑیاں کیا ہیں؟ ان چوگڑیوں میں اس زمانے کے امام کی جب سواری ہوگی تو پیروں نے اس کے لیے ہمیں اشارہ کیا ہے۔ یہ وار ہوگا، یہ ٹائم ہوگا، یہ مہینہ ہوگا، یہ تاریخ ہوگی، یہ ایئر ہوگا، یہ جگہ ہوگی، یہ سارے چوگڑیوں کے اندر ہمارے پیروں نے دیا ہے۔ اور پیر صدر دین نے چوگڑیے انٹروڈیوس کرائے اور جماعت کو کہا کہ ہر جمعرات کو چوگڑیا، کیونکہ اس دن جمعرات ہوگا، مولا جس دن تخت پہ بیٹھے گا اس دن جمعرات ہوگا، تھرسڈے ہوگا۔ تو پیر صدر دین نے کہا کہ تم ایوری تھرسڈے جماعت خانے میں چوگڑیا بولا کرو، اس بات کی یادی رہے تمہارے اندر کہ امام ایک دن رسواری کرے گا اور ساری دنیا پہ راج کرے گا، ساری دنیا پہ۔ وہ یادی رہنے کے لیے ایوری تھرسڈے جماعتوں کے اندر چوگڑیا بولنے کا پیر نے حکم کیا کہ جس کو میں نے ابھی کہا اسٹیئرنگ تو ہے لیکن گاڑی چلانی نہیں آتی۔ چوگڑیا بند کر دیا، چوگڑیا کی تسبیح بند کر دی، یہ بند کر دو، یہ توڑ پھوڑ دو، کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے۔ ان وجہوں سے یہ چیزیں بن رہی ہے۔ واضح بند کر دی، کیونکہ واضح کرو تو یہ باتیں کرے نا، واضح بند، گھر پہ بیٹھو جو مرضی میں آئے وہ کرو، لیفٹ ہینڈ سے نیاز پیو یا خالی انگلی، میں نے دیکھا نیاز کی پیالی میں انگلی ڈال کے چوس کے چلے گیا۔ ہاں؟ آج یہ حالت ہے ہماری جماعت کی، نیاز کی پیالی میں نیاز کی پیالی نہیں پینی، انگلی ڈال کے چوس کے چلے گئے، شکریہ بھی نہیں لی۔ آج یہ حالت ہے ہمارا۔ مگر یاد رکھو سچے جو ہیں وہ سچے رہنے والے ہی ہیں، اور کھوٹے تو یوں بھی نکل جائیں گے۔ مذہب خراب ہو گیا ہے۔ تو پیر صدر دین فرمایا کہ ہر تھرسڈے کو چوگڑیا پڑھو، اور جماعت شکر گزاری کی تسبیح نکلتی ہے کہ ہم کو ہمارے پیر صدر دین نے ہمیں یہ خبر دی ہے، اس کا شکرانہ۔ اس طرح ہمارے پیروں نے ہمیں یہ سب بتایا ہے۔ اے مومنو، حضرت امام نے دیکھا امام سلطان محمد شاہ کے ٹائم میں جبلیوں کی جو ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی۔ ابھی ساری دنیا کو سب پتہ ہے کہ آغا خان کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس جیسی ہو دوسری ہستی ساری دنیا میں کہیں نہیں۔ اپنے تو اپنے دشمن بھی تعریف اور وکھان کر رہے ہیں امام حاضری کا، اس لیے مولا نے لیڈروں کو کہہ دیا کہ مجھے تلنا نہیں ہے۔ میں نے LIF کو ایک لیٹر لکھا تھا 3 سال پہلے، اور اس کی کاپی میں نے حضرت امام کو بھیجی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ ہم مولانا حضرت امام کو باہر نہیں لیکن ساری جماعت کی طرف سے ایک تحفہ دے میں گولڈن جوبلی کے پروگرام کے اندر
کہ 11 جولائی 2007 میں حضرت امام کے گھر پہ ایکلمو کے اندر مولا تیار ہو کے اسکیل پہ کھڑا ہوئے، اور اس وقت 11 جولائی کو 2007 کو جتنا مولا کا وزن ہوئے اتنا اس کو سونا پیش کیا جائے ساری دنیا کی جماعت کی طرف سے مہمانی کے طور پہ، تولنے کے لیے نہیں. لیکن حضرت امام نے قبول نہیں کیا. بابا فرمایا مجھے تحفے نہیں لینے، مجھے یہ چاہیے کہ تم سیوا کرو. اور 25 یا 30 جگہوں کے اوپر حضرت امام جائیں گے انشاءاللہ، اور وہاں جا کے اپنی گولڈن جوبلی منائیں گے جماعت کے ساتھ. حضرت امام جب فرمان کرے، ابھی تک اس کی طرف سے کوئی ایسا حکم بار نہیں پڑا، اور بھی اندر اندر بہت سی باتیں چیتیں ہو رہی ہیں. انشاءاللہ جنوری یا فروری میں امام اس چیز کو وار ڈکلیئر کریں گے. ہمارا کام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے سروس چاہیے، اور حقیقت میں اس کو سروس اس لیے چاہیے کہ ساری دنیا کی جماعتوں کے اندر غریب ہیں، بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، اشکت ہیں، ویک ہیں، اکھڑے ہوئے ہیں، ایسی بہت سے دکھ کی چیزیں ہماری جماعتوں کے اندر ہیں کہ جو ہم اپنی سروس کر کے ان لوگوں کی مدد کر سکیں اور ان کو رستہ دکھا کے ان کو رستے پہ لگا سکیں. ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ گنانوں کے اندر جو پرومس کیا ہوا ہے کہ سوامی جو راج کرے رکھی سر خوش رہے سکھی رہے. امام کو دنیا کے اندر نہیں چاہیے کہ اس کا بچہ دنیاوی طور پہ دکھی ہوئے. امام نے بسا اوقات ایسا نشان کیے ہیں لال پینسل کے ساتھ کہ مجھ کو یہ جو پاورٹی لائن کے نیچے اسماعیلی ہیں مجھے یہ نہیں چاہیے، کوئی اسماعیلی دکھی نہیں چاہیے. کوئی بچہ اسماعیلی بچہ پیسے کی تنگی کے خاطر اسکول کالج یونیورسٹی نہ جا سکے. مولا فرمایا مجھے یہ نہیں چاہیے. پیسے کے کارن سے کوئی آدمی اسماعیلی بچہ علاج نہ کر سکے، اپنی ٹریٹمنٹ نہ کر سکے. مولا چاہے مجھے یہ نہیں چاہیے. یہ تمام چیزیں اس گولڈن جوبلی کے ٹائم پہ سیٹل ہونے والی ہیں. اسکول بنیں گے، کالج بنیں گے، یونیورسٹیاں بنیں گی، اور لوگوں اس ٹھکانے کے راستے بن رہے ہیں. میں آپ کو آج ایک خوشخبری کروں جو کہ آپ میں سے کسی کو پتا ہوگا. چترال کے اندر سنی ہیں، سنیوں کا بڑا زور ہے. شیعہ بہت تھوڑے ہیں، اس میں ہم اسماعیلی بھی ہیں. آپ کو جو یاد ہوئے تو 4 برس پہلے چترالیوں نے سنیوں نے ہمارا جماعت خانہ جلا دیا تھا. کچھ لوگ مار ڈالے تھے، کچھ زخمی ہو گئے تھے. چترال کے اندر بڑی گڑبڑ تھی، اور چترالیوں نے میرے پاس چترال کا ایک عبداللہ نام کا مولوی ہے، اس نے ایک لیٹر لکھا تھا پاکستان گورنمنٹ کو. اس میں ہیڈنگ اس کا یہ ہے کہ آغا خان ناردرن ایریا کے اندر اپنی حکومت بنا رہا ہے. یعنی مولانا حضرت امام ادھر چترال اور حوزہ کے علاقے کے اندر اپنا راج قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس طرح سے ان حالات کے اندر ہماری جو ایجوکیشنل سوسائٹیز ہیں انہوں نے وہاں ایک وینچر شروع کیا چترال میں. 3 برس ہوئے، اور وہ یہ تھا کہ ہماری لڑکیاں
لڑکیوں کو عورتوں کو لکھنا پڑھنا سکھاوے، اردو الف بیتی سکھاوے، پھر پڑھنا سکھاوے۔ میں آپ کو بولوں کہ اس وقت یہ 3 برس کے اندر تقریباً 30,000 جتنی عورتیں لکھنا پڑھنا سیکھ گئی ہیں۔ تو ان لوگوں کے اندر ہمارے خلاف جو جذبہ تھا وہ ڈاؤن ہو رہا ہے، مولا ان کو ٹیم کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے حمزہ خیر اپنی سلطنت ہے، ادھر تو کچھ بھی ہے، ساری دنیا کے اندر مولانا حضرت امام اس وقت لوگوں کو سکھا رہے ہیں، علم سکھا رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں۔ یہ امام کی پلاننگ میں ہے، کیونکہ ساری دنیا میں آج سے 100 برس کے بعد اس کو راج کرنا ہے، اور اس زمانے میں جب امام راج کرے گا تو اس وقت اس کو جو اس کی پرجا ملے گی وہ پرجا بہت پڑھی لکھی، بہت ہیلدی ہوگی۔ ہمارے پیروں نے ایک اور بھی اشارہ کیا ہے کہ یوں ہی سیدھی سادی لینگویج نہیں ہے۔ پیر کہتے ہیں کہ جھاڑے چھکا باندھ سے جب قیامت آئے گی، جب یہ مولا دینت کالنگا کے ساتھ لڑے گا، بربادی ہوگی، لوگ مارے جائیں گے۔ پیر کہتے ہیں کہ دینت کالنگا کے لشکر کو مارنے کے لیے 64 کروڑ سانپ نکلیں گے۔ لو بولو، سانپ کی پاپولیشن بتائی پیر حسن کبیر الدین نے، 64 کروڑ 640 ملین سانپ نکلیں گے کہ جو اس کے سپاہیوں کو کاٹ کے ماریں گے۔ اتنی ڈیٹیل ہمارے گنانوں میں ہے۔ آسمان سے بجلی گرے گی، اس کا جو گوڈاؤن وغیرہ ہوں گے وہ جل جائیں گے، نیچے سے پانی نکلے گا، فلڈز آئیں گے، بیماری پھوٹے گی۔ ان تمام اشاروں سے دنیا برباد ہوگی، اور آخر میں کتنے بچیں گے؟ 2.5%، 97.5% پاپولیشن برباد ہوگی۔ آپ کو یہ باتیں کوئی نہیں کہے گا، لیکن میں چھوڑ جاتا ہوں، میری موت کے بعد بھی یہ لوگ سنیں گے اور یاد کریں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر کہتے ہیں جھاڑے چھکا باندھ سے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہوں گے، لوگ درختوں کے نیچے رہیں گے، اور کھانے پینے کی چیزیں ٹوکری باندھ کے جھاڑ کے ساتھ باندھ دیں گے تاکہ جانور نہ کھاویں اس کو۔ جھاڑے چھکا باندھ سے، تو جھاڑے چھکا کیوں باندھیں گے؟ محل میں رہنا ہے، مکان میں رہنا ہے، ریفریجریٹر نہیں ہے، درخت کے نیچے لوگ رہیں گے۔ اتنی دنیا میں بربادی ہوگی، رہنے کے مکان نہیں ہوں گے۔ اے مومنو، اپنے مذہب کو جانو، پہچانو، خاص طور پہ گنان پڑھو، گنانوں کو سینے سے لگاؤ، اس میں سب کچھ ہے، بہت سی چیزیں اندر ہیں، بہت سی چیزیں، حساب بغیر کی چیزیں، گنان سیکھو۔ ان گنانوں میں جو امام کی باتیں کی ہوئی ہے، ان باتوں سے پڑھنے سے آدمی کو سکون ملتا ہے، ساری دنیا کا راجا بنے گا، ساری دنیا امام کو قبول کرے گی۔ اس پاٹھ کو یاد کرو، دنیا نو اندھارو دور تھسے، دنیا کی آنکھیں بند ہیں، اندھیرا ہے کہ اندھارو دور تھسے، یعنی یہ کون ہے؟ یہ اندھیرا دنیا کا دور ہوگا۔ دنیا نو اندھارو دور تھسے، تھائی سے تے ایک ورن، ساری دنیا میں ایک ہی ورن ہوگا۔ یوں بھی ابھی سے شروع ہو چکا ہے، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، اسماعیلی سب آپس میں شادیاں کر رہے ہیں۔ ہماری جماعت کے اندر ہی کتنے بہت سی قسم کے شادیاں ہو رہی ہیں۔
آہستہ آہستہ ساری دنیا ایک ہی ہو جائے گی. اتھر وید مائم بھاکیا سروے آو سے علی نبی نے شرط. ایسا لکھا ہوا ہے گنانوں کے اندر کہ جتنے بھی لوگ دنیا کے ہیں سب علی نبی کے پاؤں میں آئیں گے, حضرت امام کو مانیں گے. ہم جس نظر سے مانتے ہیں شاید اس نظر سے نہ مانیں, لیکن اس کو وہ مانیں گے. یہ بات بننے والی ہے. اور آج سے آنے والے, میں کہہ چکا ہوں, 1 جنوری 2000 میں نارتھ جماعت خانے میں میری جو وائس تھی اس میں میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ اے مومنو, یہ سینچری دکھوں سے بھری ہوئی سینچری ہے. اس سینچری میں لوگوں کو دکھ بہت ملیں گے, بیماری بہت ملے گی, بھوک مرا ہوگا, بے گھر ہوں گے, فلڈز آئیں گے, دھرتی کم پائیں گے. یہ ساری جتنی بھی آفتیں بلائیں ہیں اس سینچری میں بڑھتی جائے گی. اس میں بچنے کا ایک ہی رستہ ہے, حضرت امام کی پروٹیکشن مانگو, اس کو یاد کرو, عبادت کرو, نیک اعمال کرو, اچھے کام کرو اور سادہ جیون گزارو تاکہ من کے اندر دکھ پیدا نہ ہوئے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کے لیے ہمارے پیروں نے ہمیں اپنے گنانوں کے اندر اشارے کیے ہوئے ہیں. ان تمام چیزوں کے سامنے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, اے مومنو, جماعت خانے روز جاؤ. جماعت خانے جانے سے آپ کو مولا کی پروٹیکشن ملے گی, روحانیوں کی دعائیں ملیں گی اور امام کے گھر کی برکت ملے گی. جماعت خانے روز جاؤ. کوئی بہت کام آیا ہے تو آؤ, پہلی دعا پڑھ کے چلے جاؤ, لیکن جماعت خانے آؤ. جہاں تک بن سکے جماعت خانہ مت چوکو. رات کو نہیں بن سکتا, دن کے وقت صبح نہیں بنتا, شام کو. ہونا تو چاہیے دونوں ٹائم, مگر کم از کم ایک وقت 24 گھنٹے میں ایک دفعہ جماعت خانے روز آؤ. مولا کو یاد کرو, اس کا شکرانہ ادا کرو, اس کو ہمہ وقت یاد کرو. اس نے ہمیں ایک رستہ بتایا ہے کہ سارا دن اللہ اللہ کرتے رہو, یا علی کرو, یا محمد کہو, حضرت جمعے کا نام لو, کسی بھی امام کا نام لو. مطلب یہ کہ ایک سیل فون اپنے پاس رکھو کہ وہ سیل فون حضرت امام کا سیل فون ہوئے. کسی نہ کسی وقت اس کو چلتے چلتے, بیٹھے بیٹھے, ڈرائیونگ کرتے کرتے اس کو یاد کرو, اللہ اللہ کرو, علی کرو, یا محمد کرو. حضرت امام کا نام لو, شاہ کریم حضرت امام. اس طرح اس کے ساتھ کانٹیکٹ رہے. تو اس کانٹیکٹ کے ساتھ فرشتوں کا کانٹیکٹ, روحانیوں کا کانٹیکٹ آپ کے ساتھ رہے گا. بدیوں برائیوں سے, آفت و بلاؤں سے انشاءاللہ بچو گے, اور مولا آپ کو, آپ کی آل اولاد کو بچاوے, ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے, اپنی چھتر چھایا میں رکھے. مولا اپنی بخششوں میں رکھے. آپ کو, آپ کے آل اولاد کو نوی نوی بخششیں نوازش کرتا رہے, صحت و تندرستی دے, بیماری بلا دور کرے, روزی روزگار میں برکت دے, کبھی بھی آپ کو زمین پہ گرنے نہ دے. مولا آپ کو, آپ کی جتنے بھی دنیاوی کام کاج ہیں, مذہبی کام کاج ہیں, ان کے اندر آپ کو مدد کرے اور اپنی بخششیں بھیجے. سکھی رہو, آباد.